لیکن دوستو آج کل ہمارے دوست جہاں زلفاں ملے وہاں تعویذ مل گئی لے کے آ کے ڈال لے رہے ہیں. بہرحال تو میں پوچھا یہ تعویذ کی بولے حفاظت کی ہے. اللہ اکبر. ہم اپنی حفاظت کے لیے تعویذ استعمال کریں اور اللہ کیا کہہ رہا ہے دیکھیے. قرآن شریف سنا رہا ہوں, یہ قرآن کی اور ایک تعویذ. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنی نمازوں میں ہر نماز کی حفاظت کرو. اللہ کہہ رہا ہے تم نماز کی حفاظت کر لو, تم نماز کی پابندی کر لو, تم نماز کو آ جاؤ, تم نماز کی طرف توجہ کر لو. تمہاری تو تمہارے سے جتنی ریلیٹڈ چیزیں ہیں, جڑی ہوئی جتنی چیزیں ہیں, وہ ساری چیزوں کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری اللہ کے سپرد ہے. اللہ کہہ رہا ہے وہ میری ذمہ داری ہے بندے, تو کتنی حفاظت کر سکتا ہے, کہاں کہاں. اچھا تعویذ لیا اپنے لیے, گھر میں بیوی پر مصیبت آ گئی تو نہیں, اگر بچوں پہ کوئی بلا آ جائے تو, اگر ماں باپ پر کوئی مصیبت آ جائے تو, ارے خود پہ آتی تو شاید تھوڑی تکلیف ہوتی, ارد گرد والوں پر آتی تو اور بڑا مصیبت کا پہاڑ کھڑ جاتا. اللہ کہہ رہا ہے بندے آ, مجھے پکار, سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دے. مجھے میرے رب ہونے کی قسم, تو جس گھر میں رہے گا وہ گھر کو حفاظت دے دوں گا, تو جس جگہ پہ رہے گا وہ جگہ والوں کو حفاظت دوں گا, تو جمع کر دیتا ہوں. اللہ رب العزت نے کہا سجدہ کر اور رب کے قریب ہو جا. قرآن پر آپ کا یقین ہے نہیں ہے بولو بھائی؟ میں آج آپ کو اتنی ایتھنٹک بات بتا رہا ہوں, میں اس بات پر پوری کائنات کے عاملوں سے لڑنے تیار ہوں. اتنی ایتھنٹک بات آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ نے کہا سجدہ کر اور رب کے قریب ہو جا. اب میں پوچھ رہا ہوں جو رب کے قریب ہے, نہیں رب کے قریب ہے, کیا اس کو بھی کوئی شیطان ستا سکتا ہے؟ جو رب کے قریب ہے کیا کوئی بیماری, کوئی بلا, کوئی آفت اس کو پریشان کر سکتی ہے؟ جو رب کے قریب ہو گیا. اور سنو حق اور ایمان کی بات تو یہ ہے, یہ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں, حق اور ایمان کی بات یہ ہے, نماز پڑھنے سے بندہ تو بندے کی جگہ پیچھے, بندہ رب کے قریب نہیں ہوتا. خدا کی قسم رب بندے کے قریب ہو جاتا ہے, رب بندے کے پاس آ کے اس کے دل میں رہنے لگتا ہے, رب بندے کے قریب ہو جاتا ہے. بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے رب نظر فرماتا ہے, بندہ سجدہ کرتا ہے رب قبولیت کا اعلان فرماتا ہے, بندہ کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ, وہ اپنی مسجد میں, اپنے گھر میں, اپنے مکان میں سجدے میں سر رکھ کر اس پروردگار کو پکارتا ہے. وہ خدا فرشتوں کی جماعت میں عرش بری پر اس بندے کا ذکر کرتا ہے, بندے کا ذکر کرتا ہے. نماز اتنی بلند و بالا چیز کا نام ہے. اس کائنات میں نماز سے بڑا ہتھیار, اس کائنات میں نماز سے بڑا نور, نماز سے بڑا پاور, نماز سے بڑا انعام اللہ رب العزت کی بارگاہ سے شاید ہی کوئی نازل ہوا ہوگا. اتنا بڑا انعام ہے نماز. اسی لیے آپ دیکھیے ایک چیز آپ کو اور ہم کو آزمانے کے لیے, بعض ہمارے بزرگ ہیں جن کو, اب مسجد گڈھے کے ہی بزرگوں کو لے لیجئے, مسجد محمدیہ کے بزرگوں کو لے لیجئے, جن کی ماشاءاللہ عمریں آج 65 سال 70 سال 80 سال کی ہو گئی, لیکن پہلی صف کے مصلی ہیں اور بغیر لکڑی کے آ رہے ہیں مسجد کو, اور ماشاءاللہ سے بغیر کسی کے سہارے کے نماز ادا کر رہے ہیں. ان کی وتر بھی چل رہی ہے, نوافل بھی چل رہی ہے, سنتیں بھی چل رہی ہیں. حالانکہ وہ لوگ جن کے جنازوں میں کھڑے ہیں وہ ان کے بعد 35 سال بعد پیدا ہوئے, 25 سال بعد پیدا ہوئے, 20 سال بعد پیدا ہوئے. یہ لوگ ان کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں, اور یہ لوگ ہیں ماشاءاللہ صحت کے ساتھ ہیں, سلامتی کے ساتھ ہیں. پھر چہرہ بھی دیکھتے ہیں تو کہیں سے بھی کراہت نہیں ہو رہی ہے, نور جھلک رہا ہے, نور کے مانند ان کے چہرے ہیں. بتاؤ دوستو, نہ ان کے ہاتھوں میں لکڑی آ رہی ہے, نہ کمزوری ان کو گھیر رہی ہے, نہ بیماری ان کو پریشان کرتی ہے. ان کی اولاد پریشان ہے مگر یہ پریشان نہیں ہے. کیا بات ہے؟ تو جواب ملتا ہے یہ خدا کو سجدہ کرنے والا ہے, خدا اس کے قریب ہو گیا ہے, خدا اس کے قریب ہو گیا ہے, اس لیے بلا اس کے
قریب نہیں آتی، رنج و عالم اس کے قریب نہیں آتی۔ میرے دوستو، آج کل لوگوں نے کیا کیا؟ تعویذیں لکھ لیا یا لکھوا لیا یا خرید لیا یا لے لیا، جیب میں رکھ لیا، پاکٹ نکالے تو ساتھ میں پیسوں کے ساتھ تعویذ بھی نکلے۔ یہ کیا ہے؟ حفاظت کی تعویذ ہے۔ یہ تعویذ ہے تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا۔ میں نعوذ باللہ اللہ کے کلام کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے۔ تعویذ میں اثر ہوگا، خدا کی قسم ہے بھی، لیکن ویسا لکھنے والا چاہیے، ذرا زور سے، ویسا لکھنے والا چاہیے۔ ایسی ذات سے تعویذ لو جو اللہ کی حفاظت میں آ چکی ہے، جس سے شیطان ڈرتا ہو، جس گلی سے گزر جائے تو بلائیں جہاں سے بھاگ جاتی ہو، ویسے اللہ والے سے تعویذ لو۔ لیکن دوستو، آج کل ہمارے دوست جہاں زلفاں ملے وہاں تعویذ مل گئی، لے کے آ کے ڈال لے رہے ہیں۔ بہرحال تو میں پوچھا یہ تعویذ کی گئی؟ حفاظت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم اپنی حفاظت کے لیے تعویذ استعمال کریں، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے دیکھیے، قرآن شریف سنا رہا ہوں، یہ قرآن کی اور ایک تعویذ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنی نمازوں میں ہر نماز کی حفاظت کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے تم نماز کی حفاظت کر لو، تم نماز کی پابندی کر لو، تم نماز کو آ جاؤ، تم نماز کی طرف توجہ کر لو۔ تمہاری تو تمہارے سے جتنی ریلیٹڈ چیزیں ہیں، جڑی ہوئی جتنی چیزیں ہیں، وہ ساری چیزوں کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری اللہ کے سپرد ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ میری ذمہ داری ہے بندے، تو کتنی حفاظت کر سکتا ہے؟ کہاں کہاں؟ اچھا تعویذ لیا اپنے لیے، گھر میں بیوی پر مصیبت آ گئی تو نہیں، اگر بچوں پہ کوئی بلا آ جائے تو، اگر ماں باپ پر کوئی مصیبت آ جائے تو، ارے خود پہ آتی تو شاید تھوڑی تکلیف ہوتی، ارد گرد والوں پر آتی تو اور بڑا مصیبت کا پہاڑ کھڑ جاتا۔ اللہ کہہ رہا ہے بندے آ، مجھے پکار، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دے۔ مجھے میرے رب ہونے کی قسم، تو جس گھر میں رہے گا وہ گھر کو حفاظت دے دوں گا، تو جس جگہ پہ رہے گا وہ جگہ والوں کو حفاظت دوں گا، تو جس گلی سے گزرے گا وہ گلی کو امن کی جگہ بنا دوں گا۔ اللہ اللہ، یہ اللہ کا اعلان ہے۔ آج ضرورت ہے میرے بھائی، ہمارے دلوں میں نماز سے محبت پیدا ہو۔ ہم نے نماز کو چھوڑ دیا، اور جب نماز کو ہم چھوڑ دیتے ہیں تو ہمارا کنیکشن محبت کا، رحمت کا، نوازشات کے حصول کرنے کا جو کنیکشن اللہ سے ہے، جو رشتہ جڑا ہوا ہے، وہ رشتہ ہمارا ٹوٹ جاتا ہے۔ بلائیں ہمارے اوپر آتی ہیں، رحمت ہم سے دور ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اللہ کی نظر رحمت نہیں ہے نا۔ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو مولا نظر فرماتے ہیں، جب ہم رکوع کرتے ہیں تو مولا نظر فرماتے ہیں۔ اللہ اللہ، نماز ایک فارمیلٹی کا نام نہیں ہے، اپنے اور خدا کے رشتے کو، کنیکشن کو جوڑ کے رکھنے کا نام نماز ہے۔ نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ نماز اللہ رب العزت کی عطا، اللہ رب العزت کی نوازشات، اس کے انعامات، اس کے احسانات کو حاصل کرنے کا نام نماز ہے۔ آج کل ہمارے پاس، ہم نماز پڑھتے ہیں، پوری نماز ہو جاتی، اس کے بعد بھی ہم کو خیال نہیں آتا کہ بھائی کتنی رکعت پڑھے، سوچنا پڑتا ہے 4 پڑھے کہ 3 پڑھے، 2 پڑھے کہ 1 پڑھے، ایسے خیالات ہمارے اندر چلتے ہیں۔ لیکن اللہ کے محبوب بندے جو نماز پڑھتے ہیں وہ بے خیالی میں نہیں، وہ جب الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں تو یہ تصور کرتے ہیں کہ میں اپنے رب کو تعریف سنا رہا ہوں اور میرا رب میری تعریف سن رہا ہے۔ ایسے نماز ادا کر، اتنے توجہ کے ساتھ مولا سے دل لگا کر، لو لگا کر نماز پڑھتے ہیں، لو لگا کر۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جب نماز پڑھتے تھے، اگر نماز کے درمیان رائی برابر کا بھی خیال نماز سے نکل کر کسی طرف چلا جاتا، سیکنڈ کے لیے بھی اگر نماز سے خیال نکلتا، کوئی اور خیال آ جاتا، تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ پھر سے دوبارہ وہ نماز کو لوٹاتے تھے۔ اللہ اکبر۔
وہ نماز ادا نہیں سمجھتے تھے، کہتے تھے یہ نماز دنیا کی یاد میں چلے گئی. اللہ اکبر. ایسے اپنے رب سے کنیکشن جوڑتے تھے، اور ایسی نماز روزانہ دن میں 400 رکعت پڑھتے تھے. دن میں 400 رکعت پڑھتے تھے. اللہ اللہ. میرے پیارے بھائی، آج ہم کو اپنے رب سے جتنا کنیکشن جوڑنا ہے، رشتہ جوڑنا ہے، مضبوط کرنا چاہیے. اس بندگی کے رشتے کو مضبوط کرنے کا نام نماز ہے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آج ہم لوگ جو تباہ ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، مصیبت زدہ ہو رہے ہیں، رنج و الم میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ ساری چیزوں کی وجہ ایک ہے کہ نماز ہے. ہر ایک کو یہ بات معلوم ہے، لیکن پھر اس سے رشتہ کیوں نہیں جوڑا جا رہا ہے؟ اس نماز کے قریب ہم کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ اس لیے نہیں ہو رہے ہیں، شیطان ہم کو قریب ہونے نہیں دیتا. شیطان ہمارے پیچھے جو ہے رگے لگا کے رکھتا ہے، پریشانیوں سے ہم کو جو ہے ہموار کرتا چلا جاتا ہے، کیونکہ شیطان نے رب سے کہا تھا اے اللہ میں تیرے بندوں کو اتنا گمراہ کروں گا، اتنا بھٹکاؤں گا، اتنا شرارت کرواؤں گا کہ اے اللہ وہ بندے تیری جنت میں جا نہیں سکیں گے. رب کریم ارشاد فرماتا ہے تو کتنا بھٹکانا ہے بھٹکا لے، جب میرا بندہ میری بارگاہ میں ایک سجدہ کر دے گا نماز میں اس کے پورے گناہوں کو معاف کر دوں گا. شیطان کا توڑ ہے نماز. شیطان کا کام ہے ہمیں دوزخ کی طرف لے کے جانا، ہمارے اندر خواہشات پیدا کرنا، گندی گندی خواہشات شیطان ہمارے اندر پیدا کرتا ہے، برے برے خواہشات، تمنائیں، آرزویں ہمارے دلوں میں اجاگر کرتا ہے اور ہم کو لے جا کر اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں میں شامل کرتا ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے جب میرا بندہ نماز میں آتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، قیام کرتا ہے، قاعدہ کرتا ہے اور السلام علیکم ورحمت اللہ کہتا ہے، اس سے پہلے میں اس کے پورے گناہ معاف فرما دیتا ہوں، پورے گناہ معاف کر دیتا ہوں. میرے بھائی، میں امید کرتا ہوں کہ آپ عاشقان رسول نماز کی طرف توجہ فرمائیں گے نا بھائی. انشاءاللہ مسجد کے مصلی بن جائیں، مسجد کے عادی بن جائیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں، دنیا میں جو چیز سب سے زیادہ پسند تھی وہ مسجد پسند تھی. آج کل ہمارے بچوں کو سیل فون زیادہ پسند ہو گئے ہیں، کمپیوٹر زیادہ پسند ہو گئے ہیں، ہمارے بچوں کو گاڑیاں زیادہ پسند ہو گئے ہیں. نہیں میرے بھائی، اللہ کے واسطے یہ خواہشات دنیا نکال کے پھینکے دل میں سے. 40 ہزار روپے کا ہمارے بچے فون یوز کر رہے ہیں، گاڑیوں سے زیادہ مہنگے فون ہو گئے ہیں آج کے زمانے میں، ہمارے بچے اس کو یوز کر رہے ہیں. اور وہی فون آج نوجوانوں کو بربادی کی طرف، گناہ کی طرف، غلاظتوں کی طرف لے جا رہا ہے، تباہ کر رہا ہے. آج ہمارے ہر گھر کے اندر کمپیوٹر رکھا ہوا ہے، اس کے اندر نیٹ ہم کنیکشن لیتے ہیں، گندگیاں، برائیاں، ساری عریانیتیں اس کے اندر ہم کو تباہ کر رہی ہے. میرے بھائی، آج آپ سے گزارش ہے اللہ کے واسطے یہ ساری گندی چیزیں، یہ خواہشات دنیا 10 منٹ کی ہے، صرف 10 منٹ کی خواہش ہے. یہ حد ہو جائے تو 1 رات 2 رات 4 رات 1 دن 2 دن 4 دن انسان اس میں گزار سکتا ہے. اس کے بعد اگر اس جو ہے برائی کا اگر عادی ہو جائے تو ہلاکت کے قریب چلا جاتا ہے، بربادی اس کو گھیر لیتی ہے، بلائیں اس کو اپنا غلام بنا لیتی ہیں. میرے پیارے بھائی، لیکن نماز ہے جو اس کا مزہ اور نشہ لیتا ہے اس کی عمر بھی بڑی ہوتی ہے. نماز کی برکت سے نمازی کی عمر بڑی ہوتی ہے، نمازی کے رزق میں ہمیشہ اضافہ ہوتا ہے، نمازی کے مال میں نماز کی برکت سے اضافہ ہوتا ہے، نمازی کے گھر میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہے. بلکہ میرے پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں نمازی جس گھر میں رہتا ہے اس گھر کو جنت کا محل بنا دیا جاتا ہے. وہ جنت کا محل بن جاتا ہے جس گھر میں نمازی ہو. اس لیے شاید ہمارے گھر آج مصیبتوں کا شکار ہو گئے کیونکہ آج اس گھر میں نمازی نہیں ہے. نہ ماں نمازی ہے، نہ بیٹا نمازی ہے، نہ والد نمازی ہے، نہ بہن نمازی ہے، نہ بیٹی نمازی ہے. اللہ اکبر. اسی لیے شاید آج ہمارے گھر مصیبتوں کے شکار ہو گئے ہیں. لیکن میرے بھائی، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر کوئی انسان نماز چھوڑ کر کہیں اور راحت طلب کرنا چاہتا ہے نہیں مل سکتی. اور ایک بات یاد رکھو، بعض لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ دولت میں راحت ہے، تو میں کہتا ہوں دولت سے اگر کسی کو راحت مل بھی جائے تو چند منٹوں کی ہے، چند منٹوں کی راحت ہے. دولت ہمیشہ کے لیے انسان کو راحت نہیں دلا سکتی.
اچھا دوستانہ اچھی سوسائٹی چند منٹوں کے لیے راحت پیش کرتی ہے، دائمی راحت نہیں دے سکتی. اور انسان کو چند منٹوں کی راحت ہے، بعد میں اس کے بعد عذاب ہے، انسان اس کو پسند نہیں کرتا. تو پھر آؤ، دائمی رحمت چاہتے ہو کہ دنیا میں بھی رحمت ہو، جوانی میں رحمت ہو، قبر میں بھی اللہ کی رحمت ساتھ ہو، بڑھاپے میں اللہ کی رحمت ساتھ ہو. ارے میدان محشر جہاں پوری کائنات پریشان ہو، وہاں کوئی چاہتا ہے کہ اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی رہے، اس کو عرش کے نیچے جگہ دی جائے، اس کو نبی پاک کی شفاعت نصیب ہو، اس کو آب کوثر پلایا جائے، اس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے، اس کو پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دیا جائے. کسی کی یہ بھی تمنا ہو وہاں بھی رحمت چاہتا ہو تو سن لے، وہ دنیا کے اندر نماز کو اپنا دوست بنا لے، وہ ہر جگہ رحمت الہی سے سرفراز ہو جائے گا. دائمی رحمت اس پر نازل کی جائے گی، دائمی رحمت، کبھی ختم نہیں ہونے والی رحمت اس پر نازل ہوگی. اللہ اللہ، کبھی ختم نہیں ہونے والی رحمت. ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی لیکن نماز کی برکتیں زندگی کے بعد بھی ہمارے ساتھ شامل حال رہیں گی. میں امید کرتا ہوں کہ میرے پیارے بھائی ان باتوں کو اپنے دل میں جگہ دیں گے نا بھائی، انشاءاللہ انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے نا بھائی. اب بعض لوگ سوچتے ہیں اماں مول صاحب بولے 4 دن پڑھ لی اچھا ہے، اب کیا روزانہ پڑھیں گے؟ اور بعض لوگوں کے دلوں کے اندر جب شیطان اپنا اچھا پکا گھر بنا لیتا، کمپلیکس بنا لیا سمجھو، تب 4 دن کے بعد اس کو نماز پڑھنے کے لیے ہول گھبراہٹ ہوتی. شیطان اس کو ویسے سچویشن میں لا کے کھڑا، ہول گھبراہٹ ہونا شروع ہوتی. اس کے بعد اس کو اگر کچھ پریشانی آ گئی تو بولتے دیکھیں انہیں بہت نماز پڑھ رہا تھا اس لیے ایسا ہوا، بولتے نعوذ باللہ نعوذ باللہ. یاد رکھو یہ نمازی کو نماز سے روکنے کے لیے شیطان کے حربے ہوتے ہیں، اور جب نمازی شیطان کے ان حربوں کو، اس کے مکر کو، اس کی پروگرامنگ کو فیل کر دیتا ہے، ناکام بنا دیتا ہے، ان کی اس گندگیوں سے لڑتا ہوا اللہ کے گھر میں آ کے سجدہ کر لیتا ہے، اللہ فرماتا ہے لے بندے اب میں تیرے لیے مدد بھیج رہا ہوں، میں اب تیرا مددگار ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں، اور میں تجھ پر اپنی نظر خاص کیا ہوا ہوں. اللہ کے دوست بن جاتے ہیں نماز کی برکت سے، اللہ ہمارا مددگار ہو جاتا ہے نماز کی برکت سے. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں نماز کی پابندی کریں، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار تجھ کو تیرے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، جمیع انبیاء صدیقین شہداء صالحین کا واسطہ، اے اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے، متقی بنا دے، پرہیزگار بنا دے. اے اللہ ہم کو بلاؤں سے، بیماریوں سے محفوظ فرما، خوب تیری بندگی ہم کو عطا فرما. تیرے نبی